جیسا کہ سہیل آفریدی کے اوپر بڑے ہی خطرناک قسم کے الزام لگائے گئے کہ وہ دہشت گرد ہے، یا وہ اسمگلنگ کرتا ہے، یا وہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے، یا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک کوئی بھی وفاقی حکومت ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد یا ثبوت پیش نہیں کر سکا، کیونکہ وہ تقریباً 1.5 سال سے سینئر وزیر ہے سہیل آفریدی، لیکن اس کے باوجود اس وقت اس کے خلاف کسی قسم کی نہ تو کوئی بات تھی، نہ کوئی منشیات کی بات تھی، نہ اسمگلنگ کی بات تھی، نہ وہ دہشت گردی کی بات تھی، لیکن اچانک یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ پھر جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ بارڈر کراس کر کے کیسے آتے ہیں دہشت گرد، تو کیونکہ ہم نے تو اربوں روپے کی باڑ لگائی ہوئی ہے، تو جواب تھا کہ 1400 کلومیٹر کی سرحد ہے، کیسے ہر جگہ سے مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے۔ تو سیاستدانوں پر الزام لگانا تو بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ پورا پاکستانی قوم جانتی ہے کہ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے، اور اس میں سیاستدانوں کا کیا کردار ہے، یا کسی مخصوص جماعت کا کیا کردار ہے۔ کسی رکن نے اگر کے پی کے میں یہ سوچ بھی لیا کہ وہ کسی اور کو ووٹ دے دیں گے، تو ان کے لیے جنید اکبر کے مطابق کے پی کے کی زمین تنگ کر دی جائے گی، اور ماضی میں جس نے پی ٹی آئی سے غداری کی، وہ پرویز خٹک ہے، وہ علیم خان ہے، وہ جہانگیر ترین ہے، وہ محمود خان ہے، سب کے سب اپنے گھر کی سیٹیں اپنے ہی کارکنان سے بری طرح ہارے، اور سیاست ہی ملیا میٹ ہو گئی۔ کے پی میں عمران خان کا ڈنکا بجتا ہے، تمام ممبران اب اسپیکر قومی اسمبلی کے اسپیکر جو صوبائی اسمبلی ہے ان کے گھر میں ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے گھر میں اس لیے ہیں کہ کہیں ان کو اغوا نہ کر لیا جائے۔ لیکن کے پی کے میں ہر ممبر کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کے امیدوار کے خلاف ووٹ دیا تو یہاں پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گی۔